ہم دو بھائی. آپ کے بھائی کیا کرتے ہیں؟ میرے بھائی کراچی میں بزنس کرتے ہیں, اللہ کا کرم ہے, اور دونوں بہنیں بھی اب کراچی ہی ہیں. پہلے حیدرآباد میں تھی میری بڑی بہن, اب وہ کراچی شفٹ ہو گئی. اب آئے کب سے پاکستان؟ میں پہنچا تھا یہاں نہیں صاحب 28 یا 29 اکتوبر 47. اچھا علی بھائی, بچپن میں آپ کا وہاں گزرا, وہاں آپ اسکول میں بھی گئے وہاں؟ جی نہیں, میں وہاں اسکول میں گیا. وہاں پر چونکہ میرے خاندان کے اندر یہ تھا نعیم صاحب کہ ہمارے یہاں انگلش تعلیم حاصل نہیں کی جاتی. جب میں پاکستان آ گیا تو میرے والد نے ریئلائز کیا کہ نہیں, یہ ہمارا جو روایتی ہے خاندانی وہ ہے, یہ غلط ہے, اور یہاں پر زندگی گزارنے کے لیے مجھے اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم. تو آپ دینی تعلیم حاصل کرتے؟ میں دینی تعلیم حاصل کرتا رہا, اور 14 سال تک میں اپنے والد کے ساتھ مسجد میں رہا ہوں. یہ ملتان میں ابھی بھی وہ مسجد ہے, گڑ منڈی ہے جگہ, اس کی مسجد میں میں اپنے والد کے ساتھ رہتا تھا. اور وہاں پہلی مرتبہ میرا ایڈمیشن کسی کلاس میں ہوا تو وہ 7ویں جماعت تھی, اسلامیہ اسکول ملتان میں. اس کے بعد ابھی حیات ہیں میرے وہ استاد, اللہ انہیں زندگی زیادہ دے, بابو نصیر احمد ملتان کے, اور میرے جو ہیڈ ماسٹر ہوتے تھے وہ تھے, ان کا انتقال ہو گیا, نظام مسرت پہ. انہوں نے ملت ہائی اسکول ملتان کی بنیاد رکھی, اور ہم جب یہ اسکول شروع ہوا, اچھا شروع کیسے ہوا, اسلامیہ ہائی اسکول سے میں یہاں کیسے آئے, میرے والد کے پاس بابو صاحب ملنے کے لیے. تو بابو صاحب سے میرے والد نے کہا کہ بابو صاحب میں چاہتا ہوں اس کو اچھی تعلیم ملے اور یہ کوئی کسی مقام تک پہنچ جائے, تو آپ اس کو اپنے اسکول میں لیں. میں اس وقت 7ویں جماعت میں تھا. تو بابو صاحب نے مجھے ایک جملہ کہا کہ اس کو ٹرانسلیٹ کرو اردو میں. میں ایک جملہ دیتا ہوں کہ پاکستان کیم انٹو بینگ ان 1947, اس کا ترجمہ. تو میں نے اس وقت, جب میری عمر بہت چھوٹی تھی, اس وقت میں نے ترجمہ کیا, یہ میں بات کر رہا ہوں 1949. میں نے اس کا ترجمہ کیا کہ پاکستان سن 47 میں مارج وجود میں. مارج وجود میں. تو بابو صاحب نے کہا میرے والد سے کہ مولانا صاحب میں اس کو 9 کلاس میں ایڈمٹ کروں. چنانچہ ملت ہائی اسکول میں اب نویں میں داخل ہو گئے. اور اس وقت ملت ہائی اسکول جو ہے وہ ملتان شہر میں ایک ہے, چوک بازار, اس میں ایک کپڑے کی دکان تھی, اس کے اوپر ہمیں مرزا صاحب کلاسیں پڑھایا. علی بھائی, لیٹس گو بیک ٹو آپ کے یہاں پاکستان میں. جب میں چھوٹا تھا تو ہم ڈبیاں کھیلتے تھے, بینٹے کھیلتے تھے, گلی ڈنڈا کھیلتے تھے, پتنگیں اڑاتے تھے. ہمارے غلام میں روز آیا کرتے, والد صاحب بڑے. آپ کیا کرتے تھے جب آپ وہاں تھے؟ مجھے یہ اس کو کنٹے کہتے ہیں نا, یہ کھیلنے کا شوق تھا. اور وہ بھی اپنا جب فارغ وقت ہوتا تھا تو اس میں میرے والد بھی کوئی اعتراض نہیں کرتے تھے کہ اس بات سے کہ یہ اپنا 24 آورز میں جو میرا وقت ہے اور میرے ساتھ جو اس کا گزارنے کا وقت یہ دیتا ہے تو لیٹ ہم ریلیکس. تو اس میں وہ بھی, تو میں ہمیشہ یہ بینٹے کھیلا. اور کوئی کھیل نہیں, کرکٹ, ہاکی وغیرہ؟ اس زمانے میں یہ نہیں تھا, یہ اس علاقے میں یہ نہیں, اس زمانے میں نہیں تھا. اچھا, یہ زور کرکٹ جو ہے یہ ہمارا جب یہ 53-54 کے بعد کا جو یہاں اس کے بعد سے پاکستان اور انڈیا میں آنا, تو اس سے پہلے کرکٹ ہم نے. بہن بھائیوں میں آپ میں کوئی والد صاحب کو پریفر کرتے تھے؟ مطلب مجھے یہ ابہام یہ ہے کہ مجھے میرے والد صاحب, میری والدہ مجھ سے کہتی ہے کہ جتنا تمہیں تمہارا باپ پسند کرتا ہے, اگر اس میں سے 1/10 حصہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے تو ہم 50 سال میں زیادہ سکھی رہتے. میں ایک بات بتاؤں, نہیں, میں اپنے فیملی میں سب سے چھوٹا, اور جب میں 3 سال کا تھا تو میری والدہ کا انتقال ہو. اچھا, اس وقت میری والد کی عمر تھی تقریباً 35-36 سال. تو جو مجھے
بتایا گیا وہ یہ تھا کہ میری والدہ نے کہا کہ میں آپ دوسری شادی کریں، آپ کی عمر ہے شادی کی، لیکن اگر میرے اس بیٹے کو کوئی تکلیف ہوئی تو میں آپ کو معاف نہیں کروں۔ چنانچہ میرے والد نے صرف میری وجہ سے دوسری شادی کی، اور آج تک یہ ہے کہ میرے بڑے بھائی بہنیں اور میرے والد، مجھے نہیں یاد کہ کسی بات کے اوپر میری کسی خواہش کو رد کیا گیا، اونلی بیکاز دیٹ آئی واز دا اونلی چائلڈ۔ میرے والد نے مجھے باپ کی طرح بھی پالا۔ پھر آپ ملتان آ گئے، حیدرآباد آپ کیسے گئے؟ کیونکہ مجھے امپریشن یہ دیا گیا ہے کہ آپ کا بیشتر وقت حیدرآباد میں بھی گزرا۔ حیدرآباد میں دراصل نعیم صاحب میرے والد مجددی تھے، حضرت مجدد الفسانی کی اولاد، اور یہ اکبر کے زمانے سے جس وقت اکبر کا اور ان کا کانفلکٹ شروع ہوا تھا تو ایکچولی ہمارا خاندان جو ہے وہ ہے غزنی افغانستان سے۔ تو جب یہ کانفلکٹ شروع ہوا تو حضرت مجدد الفسانی نے اپنی اولاد سے کہا کہ آپ لوگ شفٹ ہو، کچھ ہندوستان رہے، کچھ غزنی رہے، کچھ سندھ آ گئے، کچھ پنجاب میں چلے گئے، کچھ فورن امریکہ وغیرہ چلے گئے، تو ہم لوگ چلے گئے انڈیا، اور ہمارا ایک خاندان کا پہلو جو ہے وہ سندھ میں تھا، چنانچہ وہ کہلاتے ہیں آج کل پیر سرہندی حیدرآباد میں۔ چنانچہ میرے والد وہاں پر اپنے عزیز و اقارب جو تھے ان کے اس سلسلے میں وہاں شفٹ ہو، اور ہمیں وہاں پر جو محبت جو پیار ملا اس کے لحاظ سے ہم وہاں سیٹل ہو گئے، لیکن ابا کے مریدین نے انسسٹ کیا انہیں کہ وہ ملتان آئے، تو وہ مجھے لے کر، کیونکہ میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے لے کر ملتان آ گئے، باقی ہماری ساری فیملی حیدرآباد میں تھی، تو وہیں انہوں نے۔ ملتان آپ کب تک رہے؟ ملتان میں رہا 53، 52 میں میں نے ملت ہائی، 54 میں 55 تک میں رہا، 54 میں میں نے ملت ہائی اسکول سے میٹرک پاس کیا، اور اس کے فوراً بعد حیدرآباد شفٹ ہو گئی۔ حیدرآباد آپ چلے گئے، حیدرآباد میں پھر آپ نے کیا کیا؟ حیدرآباد میں پھر پہلے تو حیدرآباد میں اس زمانے میں یہ مار کوٹائی کا سلسلہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ حیدرآباد بہت پیارا شہر ہے، اتنا پیارا شہر تھا کہ میری یہ خواہش تھی کہ جب بھی میں کبھی ریٹائر ہوں گا اپنے اس پروفیشن میں بھی جاؤں تو میں ریٹائر ہو کے یہاں آ کے ایک چھوٹا سا گھر بناؤں گا، اور آج جب میں حیدرآباد جاتا ہوں تو بس میں نہیں جاتا، جاتا بھی ہوں تو نہیں جاتا، اور میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا اس بات سے کہ سیاسی طور پہ جس انداز سے سارے مسئلے کو ٹیکل کیا گیا وہ میرا مسئلہ نہیں۔ پیسہ کا ایک نظم ہے، اس کے پتہ آپ پیسہ بولتے ہیں، گلیوں میں پھرا کرتے تھے دو چار دیوانے، ہر شخص کا سد چاک لبادہ تو نہیں۔ ایسی گلیاں پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملیں گی، جہاں حیدرآباد میں۔ حیدرآباد کی گلیاں جو ہیں وہ ہماری میراث ہیں۔ آپ کو یہ احساس کب ہوا کہ آپ خوش شکل آ؟ مجھے یہ احساس آج تک نہیں ہے۔ کمال کرتے ہیں، آغا ناصر نے مجھے کہا، دیکھیے نے کہا کہ میں نے پہلی دفعہ علی کو دیکھا بڑے سال پہلے، انہوں نے مجھے ذکر کیا، انہوں نے کہا جی اتنا خوبصورت لڑکا، اتنا حسین و جمیل لڑکا تھا، آپ کو کیسے احساس ہے؟ نہیں، مجھے دراصل بات یہ ہے کہ میں نے جب اپنے پہلی فلم میں کام کیا تو جب ایکچولی یہ ایک ریڈیو کے ذریعے کریم فضلی صاحب نے میرا ڈرامہ ریڈیو کے ذریعے مجھے کانٹیکٹ کیا، اور میرے اسپریچل فادر ہیں سید بخاری صاحب، جو کچھ بھی میں آج ہوں یہ بخاری صاحب کی وجہ سے۔ احمد شاہ بخاری کے چھوٹے پطرس کے چھوٹے بھائی زید بخاری صاحب، ان کے بارے میں بات کرنی ہے جی، وہ تو ان کے توسط سے فضلی صاحب سے میں متعارف ہوں، اور فضلی صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ فلم میں کام کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تو
پیاسا ہوں، کنویں کی تلاش میں ہوں، تو جہاں پہ بھی پانی مل جائے گا وہاں زندگی گزاریں۔ چنانچہ انہوں نے مجھے فلم میں کام کیا، لیکن فلم میں نے اس وقت میرا نظریہ پروفیشن کا نہیں تھا۔ میں جانا چاہتا تھا اپنا، اس زمانے میں نے ٹیسٹ دیا تھا جی ڈی پائلٹ کا، اور میں جانا چاہتا تھا ایئر فورس، لیکن نہیں، میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ میں جا کے اس کے پریکٹیکل کے لیے ایبٹ تھا یا کاکول تھا کہیں جا کے پریکٹیکل ایگزامینیشن، اور ریٹرن میں نے پاس کر لیا تھا، تو میرے پاس پیسے نہیں تھے، تو میں نہیں گیا۔ ریڈیو کے اوپر 10 روپے اس زمانے میں ہمیں ملا کرتے تھے، 10 روپے ایک ڈرامے میں کام کرنے کے، تو میرے خیال سے ہمیں 3-4 اگر پروگرام مل جاتے تو ہم سمجھتے تو بہت ہے، 40 روپے 40 روپے، ہاں بہت۔ لیکن ریڈیو میں آپ متعارف کیسے ہوئے؟ وہ فلموں والی بات ذرا بعد میں کرتے ہیں۔ ریڈیو میں دراصل میں متعارف ہوا حیدرآباد میں، پڑھائی کے ساتھ ساتھ جہاں پڑھا تھا وہاں یہ احساس ہوا کہ تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں اس کے، تو پھر فکر معاش کے لیے باہر نکلے۔ تو ایکچولی میرے بڑے بھائی تھے پہلے ریڈیو، اور ہمارے ایک پروڈیوسر ہوتے تھے وہاں، اب ان کا انتقال ہو گیا، اللہ جنت کرے، قیوم صاحب۔ میرے بڑے بھائی آلریڈی پہلے سے ریڈیو پہ تھے ایز ڈرامہ آرٹسٹ، تو انہوں نے میرا بھی اور وہاں آڈیشن کرایا ریڈیو، تو قیوم صاحب نے کہا کہ اس پرفیکٹ وائس، اور میں اس کو ڈرامے میں، یہ وائس نیچرل کوئی اس کے اندر یہ نہیں کہ آپ کی بچپن میں پتلی آواز تھی پھر آپ نے بڑا ریاض کیا تو بھاری، اللہ کی دین ہے۔ تو انہوں نے مجھے، تمہارا باپ پسند کرتا ہے، اگر اس میں سے 1/10 حصہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے تو ہم 50 سال میں زیادہ سکھی رہتے۔ میں ایک بات بتاؤں، نہیں، میں اپنے فیملی میں سب سے چھوٹا، اور جب میں 3 سال کا تھا تو میری والدہ کا انتقال ہوا۔ اچھا، اس وقت میری والد کی عمر تھی تقریباً 35-36 سال۔ تو جو مجھے بتایا گیا وہ یہ تھا کہ میری والدہ نے کہا کہ میں آپ کو، آپ دوسری شادی کریں، آپ کی عمر ہے شادی کی، لیکن اگر میرے اس بیٹے کو کوئی تکلیف ہوئی تو میں آپ کو معاف نہیں کروں۔ چنانچہ میرے والد نے صرف میری وجہ سے دوسری شادی کی، اور آج تک یہ ہے کہ میرے بڑے بھائی بہنیں اور میرے والد، مجھے نہیں یاد کہ کسی بات کے اوپر میری کسی خواہش کو رد کیا گیا، only because that I was the only child. favorite. میرے والد نے مجھے باپ کی طرح بھی پالا وہاں۔ پھر آپ ملتان آ گئے، حیدرآباد آپ کیسے گئے؟ کیونکہ مجھے امپریشن یہ دیا گیا ہے کہ آپ کا بیشتر وقت حیدرآباد میں بھی گزرا۔ حیدرآباد میں دراصل نعیم صاحب، میرے والد مجددی تھے، حضرت مجدد الفسانی کی اولاد، اور یہ اکبر کے زمانے سے، جس وقت اکبر کا اور ان کا کانفلکٹ شروع ہوا تھا، تو ایکچولی ہمارا خاندان جو ہے وہ ہے غزنی افغانستان سے۔ تو جب یہ کانفلکٹ شروع ہوا تو حضرت مجدد الفسانی نے اپنی اولاد سے کہا کہ آپ لوگ شفٹ ہو، کچھ ہندوستان رہے، کچھ غزنی رہے، کچھ سندھ آ گئے، کچھ پنجاب میں چلے گئے، کچھ فورن امریکہ وغیرہ چلے گئے، تو ہم لوگ چلے گئے انڈیا، اور ہمارا ایک خاندان کا پہلو جو ہے وہ سندھ میں تھا، چنانچہ وہ کہلاتے ہیں آج کل پیر سرہندی حیدرآباد میں۔ چنانچہ میرے والد وہاں پر اپنے عزیز و اقارب جو تھے ان کے اس سلسلے میں وہاں شفٹ ہو، اور ہمیں وہاں پر جو محبت، جو پیار ملا، اس کے لحاظ سے ہم وہاں سیٹل ہو گئے۔ لیکن ابا کے مریدین نے انسسٹ کیا انہیں کہ وہ ملتان آئیں، تو وہ مجھے لے کر، کیونکہ میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے لے کر ملتان آ گئے، باقی ہماری ساری فیملی حیدرآباد میں تھی، تو وہیں انہوں نے۔ ملتان آپ کب تک ہے؟ ملتان میں رہا 53، 52 میں میں نے 54 میں 55 تک میں رہا،
54 میں میں نے ملت ہائی اسکول سے میٹرک پاس کیا اور اس کے فوراً بعد حیدرآباد شفٹ ہو گئے. حیدرآباد آپ چلے گئے. حیدرآباد میں پھر آپ نے کیا کیا؟ حیدرآباد میں پھر پہلے تو حیدرآباد میں اس زمانے میں یہ مار کوٹائی کا سلسلہ نہیں ہوتا. حیدرآباد بہت پیارا شہر ہے, اتنا پیارا شہر تھا کہ میری یہ خواہش تھی کہ جب بھی میں کبھی ریٹائر ہوں گا اپنے جس پروفیشن میں بھی جاؤں تو میں ریٹائر ہو کے یہاں آ کے ایک چھوٹا سا گھر بناؤں گا. اور آج جب میں حیدرآباد جاتا ہوں تو بس میں نہیں جاتا بھی ہوں تو نہیں جاتا, اور میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا اس بات پہ کہ سیاسی طور پہ جس انداز سے سارے مسئلے کو ٹیکل کیا گیا وہ میرا مسئلہ نہیں. پیسہ کا ایک نظم ہے, اس کے آپ پیسہ گلیوں میں پھرا کرتے تھے دو چار دیوانے, ہر شخص کا سد چاک لبادہ تو نہیں تھا. ایسی گلیاں پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملیں گی جہاں حیدرآباد کی گلیاں جو ہیں وہ ہماری میراث ہیں. آپ کو یہ احساس کب ہوا کہ آپ خوش شکل آتے؟ مجھے یہ احساس آج تک نہیں ہے. کمال کرتے ہیں. آغا ناصر نے مجھے کہا, لیکن نے کہا کہ میں نے پہلی دفعہ علی کو دیکھا بڑے سال پہلے, انہوں نے مجھے ذکر کیا, انہوں نے کہا کہ اتنا خوبصورت لڑکا تھا, اتنا حسین و جمیل لڑکا تھا. آپ کو کیسے احساس کیا؟ نہیں, مجھے دراصل بات یہ ہے کہ میں نے جب اپنے پہلی فلم میں کام کیا تو جب ایکچولی یہ ایک ریڈیو کے ذریعے کریم فضلی صاحب نے میرا ڈرامہ سنا تھا. ریڈیو کے ذریعے مجھے کانٹیکٹ کیا اور میرے اسپریچول فادر ہیں سید بخاری صاحب, جو کچھ بھی میں آج ہوں یہ بخاری صاحب کی وجہ سے. احمد شاہ بخاری کے چھوٹے پترس کے چھوٹے بھائی زید بخاری صاحب, ان کے بارے میں نے بات کرنی ہے. جی وہ تو ان کے توسط سے فضلی صاحب سے میں متعارف ہوں, اور فضلی صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ فلم میں کام کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں تو پیاسا ہوں, کنویں کی تلاش میں ہوں, تو جہاں پہ بھی پانی مل جائے گا وہاں زندگی گزاریں. چنانچہ انہوں نے مجھے فلم میں کام کیا, لیکن فلم میں نے اس وقت میرا نظریہ پروفیشن کا نہیں تھا. میں جانا چاہتا تھا اپنا, اس زمانے میں نے ٹیسٹ دیا تھا GT پائلٹ, اور میں جانا چاہتا تھا ایئر فورس, لیکن نہیں, میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ میں جا کے اس کے پریکٹیکل کے لیے ایبٹاباد تھا یا کاکول تھا کہیں جا کے پریکٹیکل ایگزامینیشن, اور ریٹرن میں نے پاس کر لیا تھا. تو میرے پاس پیسے نہیں تھے تو میں نہیں گیا. ریڈیو کے اوپر 10 روپے اس زمانے میں ہمیں ملا کرتے تھے 10 روپے ایک ڈرامے میں کام کرنے کے. تو میرے خیال سے ہمیں 3-4 اگر پروگرام مل جاتے تھے تو ہم سمجھتے تھے بہت ہے. لیکن ریڈیو میں آپ متعارف کیسے ہوئے؟ وہ فلموں والی بات ذرا بعد میں کرتے ہیں. ریڈیو میں دراصل میں متعارف ہوا حیدرآباد میں. پڑھائی کے ساتھ ساتھ جہاں پڑھ رہا تھا وہاں یہ احساس ہوا کہ تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے, ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں اس کے, تو پھر فکر میں آج کے لیے باہر نکلے. تو ایکچولی میرے بڑے بھائی تھے پہلے ریڈیو, اور ہمارے ایک پروڈیوسر ہوتے تھے وہاں, اب ان کا انتقال ہو گیا, اللہ جنت کرے, قیوم صاحب. میرے بڑے بھائی آلریڈی پہلے سے ریڈیو پہ تھے ایز ڈرامہ آرٹسٹ, تو انہوں نے میرا بھی اور وہاں آڈیشن کرایا ریڈیو. تو قیوم صاحب نے کہا کہ اس پرفیکٹ وائس, اور میں اس کو ڈرامے میں. یہ وائس نیچرل پھر آپ نے بڑا ریاض کیا؟ اللہ کی دین ہے. تو انہوں نے مجھے ڈرامے میں کاسٹ کیا, اور پھر اس کے بعد مجھے پروگرام ملنے لگے. پھر میں اپنا چلا گیا کراچی. تو کراچی سے میں انٹروڈیوس ہوا فلموں میں, اور فلمیں جو جیسے میں کر رہا تھا کہ میں نے ایسی کام کیا تھا جس فلم ریڈیو پر ڈرامہ کرتے ہیں. لیکن جب یہ فلم ریلیز ہوئی, یہ سائیکولوجیکل ہے نہیں میرے ساتھ, جب یہ فلم ریلیز ہوئی تو اس زمانے میں میرا وزن بہت کم تھا. میں میرے خیال سے کوئی
90-95 یا تو میں اپنے آپ کو دیکھ کے میں گھبرا گیا.